اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جو ہے ایک پوسٹ آئی تھی یوٹیوب پر کہ مدینہ میں کوئی آسمان سے دلہن حور اتری ہے، مدینہ مسجد نبوی میں یا روضہ رسول کے پاس، تو لوگ اس کو زمین پر دیکھ کر بھاگ گئے۔ اچھا، وہ حور کیوں ہے، وہ دلہن کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ اس نے ہرے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور مسلمان نے تو قرآن مجید میں دلہن کا یعنی حور کا جو ہے تعارف سنا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد پھر جو مسلمان صالحین ہوں گے ان کو جنت میں حوریں ملیں گی، اور جو گنہگار ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ تو یہ مسلمان تو حور کو دیکھ کر بھاگ نہیں سکتا، اور حور زمین پر اتر نہیں سکتی، اور اتر جائے گی تو مسلمان سوال کریں گے، بھئی ہم نے تو قرآن میں یہ پڑھا تھا اور آپ کیسے زمین پہ اتر گئے؟ کیونکہ مسلمان تو تعارف چاہے گا۔ یہ بھاگنے کا مقصد کوئی یہ تھوڑا ہے کہ توبہ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، امریکہ میں یا اسپین میں کچھ شیطانی روحیں ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان بھاگتا ہے، مختلف وہ لباس شیطانی ابلیس کے لباس بدلتی ہیں۔ تو یہ خبر بار بار یوٹیوب پر چل رہی ہے اور دیکھا گیا اس خبر کو۔ تو مسلمان الہامی دین کو مانتے ہیں، آسمانی دین کو مانتے ہیں، تو یہ کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ اور بہرحال مسلمان کو بھگانا جو ہے کہ حور آ گئی اور آپ بھاگ جائیں، یہ مسلمانوں کی تباہی ہے۔ اور قرآن میں جو بات آئی ہے وہ آسمانی بات ہے، الہامی بات ہے، لا ریب بات ہے، شک سے پاک بات ہے۔ اس کے اندر مسلمان کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، خوف نہیں ہے، اور اس بات کو میں شیطان وہ لباس پہن سکتا نہیں ہے، اور مسلمان شیطان سے بھاگ سکتا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اصل میں روضہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گنبد خضرا کے خلاف سازش ہے، اور پھر ہم اس کے امتی ہیں، 1 ارب مسلمان جو ہے، تمام مسلمانوں کے خلاف ہی سازش ہے۔ اور یہ گنبد خضرا کو حور بناتے ہیں، اسی لیے انہوں نے سرنگ کھودی تھی پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے خلاف۔ تو یہ ہر مسلمان کی قبر جو امریکہ سے لے کے جاپان تک جو مسلمان دفن ہیں، جاپان میں شاید کوئی مسلمان دفن نہیں ہے، امریکہ میں دفن ہیں۔ برونائی جاپان کے ساتھ ایک ملک، اسلامی ملک ہے، یہ آسٹریلیا فیجی میں بھی مسلمان رہتے ہیں، تو وہاں تک جو بھی مسلمان دفن ہیں ان کی قبروں میں یہ سرنگ کھودتے ہیں، اور زندہ مسلمانوں کے جسموں میں یہ سرنگ کھودتے ہیں۔ یہ شیطانی جال ہے، اور اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ آسمان سے حور اتر آئی اور مسلمان بھاگ گئے۔ اسلام کی ہر تعلیم پر مسلمان عمل کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات سے مسلمان بھاگتے نہیں ہیں۔ ایک اور ماشاء اللہ کا معنی ہے کہ ماشاء اللہ، قرآن میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ 2 شخص ایک باغ کو دیکھنے گئے صبح یا کسی بھی وقت، تو ایک شخص نے کہا ماشاء اللہ میرا باغ کتنا اچھا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ مجھے کیا ضرورت ہے ماشاء اللہ کہنے کی، میرا باغ تو اچھا ہے۔ باقاعدہ یہ میں نے قرآن میں واقعہ عربی زبان میں آیات تھیں، اور ان کا یہ ترجمہ میں نے پڑھا، مجھے ترجمہ تھوڑا بہت یاد ہے۔ تو پھر جب وہ دوسرے روز گئے دیکھنے کہ جس شخص نے ماشاء اللہ کہا تھا اس کا باغ تو ہرا بھرا صحیح سلامت تھا، اور جو شخص ماشاء اللہ کا انکاری تھا یا اس سے گریزاں تھا، تو وہ اس کا باغ جو جل کر خاک ہو گیا تھا، خاکستر ہو گیا تھا۔ لیکن شیطانی جال جو اسپین میں، امریکہ میں ہے، وہ تو ماشاء اللہ کا ہی قاتل ہے۔ جو لفظ قرآن میں ماشاء اللہ آیا ہے نا، اس کا ہی قاتل ہے۔ بمبئی میں سلیمان جو ہے وہ ہیرو ہے فلموں کا، وہ ایک ہرے کپڑے کی جو ہے وہ ہیروئن ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ ماشاء اللہ کہہ کے جو ہے فلموں کے اندر جو ہے ماشاء اللہ لے آئے لوگ، وہ برے خیالات کا، مردود خیال کا،
جو ہے نا ان کا ایک یہ نیٹ ورک ہے، خیال وہ رکھتا ہے، اور یہی وہ شیطانی جال ہے جو شیطانی روح کو جو ہے نا حور کی شکل میں لاتا ہے، یا اس کی ویڈیو صرف ویڈیو ہی بناتا ہو سکتا ہے، یہ بات جھوٹ ہو خبر، کیونکہ جھوٹ بھی بہت آ رہا ہے یوٹیوب پہ، اور پھر مسلمانوں کو بھگاتا ہے۔ تو قرآن کی جو ہے نا لفظ ماشاء اللہ کسی کے فائدے کے لیے، سلامتی کے لیے، برکت کے لیے ہے، افزائش کے لیے ہے۔ شیطان اس کو مسلمان مرد یا عورت کو فحش ابیوز کرنے کے لیے، اس کی نشت و نبودی کے لیے، نسل کشی کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ کہہ تو وہ رہا ہے، اس کا کہنا فائدہ نہیں دے گا، اور اس لفظ یعنی ماشاء اللہ کی وجہ سے مسلمان کو ختم نہیں کر سکتا، مسلمان کو جلا نہیں سکتا، مسلمان کا فحش قتل نہیں کر سکتا۔ قرآن نے بول دیا کہ ماشاء اللہ سے سلامتی ملتی ہے، افزائش ملتی ہے، باغ ہرا بھرا رہتا ہے، یا کوئی بھی شے مسلمان مرد عورت یا کوئی اور شے ماشاء اللہ کے حصار میں آ جاتے ہیں، وہ برکت میں آ جاتے ہیں۔ تو قرآن لاریب سچی کتاب ہے۔ شیطان جو پوری زمین پہ جال چلا رہا ہے، شیطان مردود ہے اور گیا گزرا ہے۔ ہاں، مسلمان پریشان بھی ہیں، تکلیف میں بھی ہیں، شہید بھی ہو رہے ہیں، اور مردود آگ میں وہ جکڑے ہوئے بھی ہیں، تکلیفیں بھی اٹھا رہے ہیں، یہ ساری باتیں زمین پر ہو رہی ہیں۔ لیکن قرآن جو کہتا ہے کہ ماشاء اللہ سے باغ سلامت رہتا ہے، ہرا بھرا رہتا ہے، نہ کوئی اس کو فحش قتل کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی جلا سکتا ہے، قرآن کی بات سچی ہے۔ اسپین میں اور امریکہ میں جو شیطانی روح ہے وہ مردود ہے اور گئی گزری ہے۔ ایک اور بنیادی تعلیم ہے قرآن کی، سلامتی بھیجنا۔ السلام علیکم، اللہ تجھ پر سلامتی کرے، وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ تجھ پر بھی سلامتی کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی سلامتی کو کتنا عزیز رکھا ہے، اور شیطان یہ بھی بول دیتا ہے کہ میں تو عزیز ہوں اور آپ عزیر ہیں، ایک نقطہ نکال دو۔ تو بات یہ ہے عزیز، ہاں عزیر بھی قرآن میں اچھا معنی ہے، اور عزیر بھی اللہ کا پاک نبی تھا، برحق نبی تھا، مسلمان کا اس پر ایمان ہے۔ لیکن یہ کہ شیطان کا یہ بھی شیطانی جال ہے کہ عزیز تو بنظ اللہ عزیر کو مار رہا ہے، حالانکہ عزیز اللہ کا نام ہے، عزیر اس کے نبی کا نام ہے، اور اللہ کے اور نبی کی جنگ تو کبھی اس زمین پر نہیں ہوئی ہے، وہ تو اللہ کا پیغام لے کر آئے، اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اس کی مخلوق ہوتے ہیں، اللہ خالق ہے، مالک ہے۔ لیکن شیطان نے اسپین میں، امریکہ میں کوئی یہ بھی جال بنایا ہوا ہے کہ عزیز کی اور عزیر کی جنگ چل رہی ہے، توبہ نعوذ باللہ، عزیز کی اور محمد کی جنگ چل رہی ہے، عزیز کی اور موسیٰ کی جنگ چل رہی ہے۔ تو یہ بھی شیطان کا جال ہے، یعنی وہ شیطان ہی تو ہے، یعنی اللہ، توبہ نعوذ باللہ، اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام بھیجے اللہ کے بندوں کو آگ سے بچانے کے لیے، اور شیطان اللہ کی اور انبیاء علیہ السلام کی امریکہ میں جنگ چلواتا ہے، فرضی جو ہے وہ، بلکہ فرضی نہیں، وہ حقیقی شیطانی جال چلا رہا ہے، اور مسلمانوں کو مار رہا ہے اس جال میں۔ کسی بندے کا نام اگر محمد ہے یا عزیز ہے یا عیسیٰ ہے یا موسیٰ ہے یا ابراہیم ہے، اور کسی کا خالق ہے یا کہ عزیز ہے، تو تم بھی اس کو مارو بھائی، تمہاری آپس میں جنگ کروانی ہے۔ تو اسی طرح وہ جو شیطانی جال ہے وہ السلام علیکم میں بھی وہ مسلمان پر، اسلام کی دو تعلیمات ہیں بھی، نیک بندے پہ سلام بھیجو، برے بندے پہ لعنت بھیجو۔ تو سلام بھی ہم یوں کرتے ہیں، السلام جی، تانوں سلام ہوئے جی، یا حالانکہ اگر نہ بھی کریں تو سلام پہنچ جاتا ہے، اور لعنت میں بھی لعنت پہنچ جاتی ہے، لیکن اس میں بھی شیطان یہ کہتا ہے، مطلب ہے، شاید میں نے کافی لوگوں کو دیکھا کہ دونوں ہاتھ 5 انگلیاں یوں کر کے دکھاتے ہیں، بھائی اس پہ لعنت بھیج دی۔ ہاتھ کا اشارہ نہ بھی کریں تو سلام بھی ہو جاتا ہے اور لعنت بھی ہو جاتی ہے۔ تو شیطان جو اسپین میں یا امریکہ میں یا کہ یورپ میں ہے، لندن میں، وہ ایسا مردود ہے کہ گوگل پہ ٹاپ پہ یہ نیوز آئی تھی کہ اوکاڑا میں 5 بندوں نے جو ہے وہ زیادتی کی بکری کے ساتھ جو ہے، اور شیطان کا مردود خیال، توبہ نعوذ باللہ، یہ ہے کہ یہ تمہارا سلام ہے
اور اگر آپ کسی پر سلام بھیجتے ہیں مسلمان پر، اور اگر آپ کسی پر لعنت بھیجتے ہیں کافر پر، تو کافر آپ سے بدلہ لے رہا ہے اور یہی آپ کی لعنت ہے۔ پنجا صاحب حسن عبدال، یہ سکھ جو ہیں شانہ بشانہ شیطان پلیت کے۔ تو مسلمان کی سلامتی کا اتنا قاتل ہے شیطان کہ اگر مسلمان سلام بھیجیں گے ایک دوسرے پر تو بھی ان کا قاتل ہے، اگر مسلمان شیطان پر یا کفار یا مشرکین پر لعنت بھیجیں گے تو بھی مسلمان کا قاتل ہے، کہ تمہارا سلام بھی اس طرح ہے اور تمہاری لعنت بھی اس طرح ہے۔ یہ پنجا صاحب حسن عبدال جو ہے اکھاڑا میں ایک پانچ بندوں نے بکری سے زیادتی کی، تو سکھ جو ہیں یہ اسپین میں کتابیں لکھتے ہیں مسلمانوں کی بربادی پر، اور یہاں ہندوستان میں بھی اسپین کے اسی شیطانی جال سے مل کر مسلمانوں کو زمین سے مٹا رہے ہیں۔ اس کی میں ابھی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ 1947 میں سکھوں نے جو ہے مسلمانوں کو مٹا دیا، لاکھوں مسلمان شہید کر دیے مشرقی پنجاب میں۔ اور مجھے ایک واقعہ پڑھایا گیا کہ ایک بستی میں ایک اللہ کا بندہ دعا مانگ رہا تھا، تو سکھوں نے چاروں طرف سے پتہ نہیں 3 طرف سے اس پر فائرنگ کی یا اس کے صحن میں فائرنگ کی، تو وہ گولیوں سے مرا نہیں۔ تو سکھوں نے بولا جی ہم نے قسم کھائی ہے کہ ہم اس بستی میں مسلمان نہیں رہنے دیں گے، تو ہمیں کیوں اللہ کا بندہ لگتا ہے، تو جب بحفاظت پاکستان پہنچاتے ہیں۔ تو آج 7 نومبر ہے، 7 کے لفظ کو بھی شیطان قسم کے لیے استعمال کرتا ہے، 7 × 7 14۔ تو یہ واقعہ تو مجھے پڑھایا گیا تھا، لیکن شیاطین اللہ کے بندے کے ہی قاتل ہیں۔ جو اللہ کا بندہ نماز پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، اسی کا وہ قاتل ہیں، کیونکہ سکھوں نے قرآن کی تلاوت کر کے بھی مسلمان قافلے انگریز فوج سے لیے، یا ہندوستان کی اس ٹائم انگریز فوجی تھی وہ، اس سے لیے اور وہ کاٹے جو ہیں ٹرینوں میں، لاریوں میں، یا کہ پیدل قرآن کی تلاوتیں کر کے۔ تو اس بندے کو کیسے بچا سکتے ہیں جو کہ بھئی تم گولیاں مارے تھے، وہ گولیاں لگ نہیں رہیں، اور آپ جو ہیں بحفاظت آپ کو ہم پاکستان چھوڑ کر آتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے پاکستان میں آ کر بھی اس بندے کو گولیاں مار دی اور اس کو فاش قتل کر دیا۔ گولی مارنے کو اور فاش قتل کرنے کو شیطان ایک ہی بات کے طور پہ ٹریٹ کرتا ہے۔ اچھا، قائد اعظم نے یا مسلم لیگ نے قائد اعظم کو اور پوری مسلم لیگ کو یہ نظر نہ آنے والا شیطانی جال غدار بولتا ہے کہ پوری مسلم لیگ غدار ہے، 16 ہندوستان توڑ دیا۔ اچھا، ان کو مار دیتے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، سارے مسلمان مٹا دیے پورے مشرقی پنجاب سے، سب کو قتل کر دیا۔ اور جو مسلمان کانگریس کے ساتھ تھے اور جو لوگ جماعت اسلامی والے کانگریس کے علاوہ یا جمعیت علماء ہند بن کر جو ہے کانگریس کے ساتھ تھے، وہ بھی خوش ہو رہے تھے مسلم لیگ نے پاکستان بڑا اچھا گیا مارے نے۔ حالانکہ ان کو مذمت کرنی چاہیے تھی بھی، یار مسلم لیگ کا قصور ہے جو پاکستان بنا رہی ہے، یہ سارے مسلمانوں کیوں مارے؟ ٹرینوں میں بھی مار رہے ہیں، ریل گاڑیوں میں بھی مار رہے ہیں، پیدل بھی مار رہے ہیں، عزتیں بھی تار تار کر رہے ہیں۔ یہ کر تار پر راہداری، یہ مسلمانوں کی عزتیں تار تار ہوئی ہیں، اور یہ ابھی کر تار پر راہداری کی آڑ میں بھی عزتیں ہی تار تار ہو رہی ہیں۔ یہ پنجا صاحب حسن عبدال میں کوئی عبادت یا کا ان کو شوق نہیں ہے، ان کو یہ ابلیس بن کر یہ تباہی کر رہے ہیں۔ تو یہ اچھا، آج ڈومیسائل کے نام پر جو ہے ہندوستان کے مسلمانوں کو جو ہے یہی سکھ یہی ہندو جو ہیں مٹا رہے ہیں۔ یہ کولڈ وار سے مٹا رہے ہیں، ہاٹ وار سے، گرم جنگ سے مٹا رہے ہیں، سرد جنگ سے مٹا رہے ہیں۔ مٹا تو ان کو بھی رہے ہیں، جمعیت علماء ہند والوں کو، اور ان کو کیا ہوتا ہے ان کو جماعت اسلامی والوں کو، اور جو کانگریس میں مسلمان رہنما شامل ہیں ان کو بھی مٹا رہے ہیں۔ یہ ڈومیسائل کا چکر کیا ہے؟ یہی سکھ جو مسلمانوں کو مٹا رہے تھے مشرقی پنجاب میں، یہی سکھ کولڈ وار سے بھی سارے ہندوستان مسلمانوں کو مٹا رہے ہیں۔ ان کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ تو قائد اعظم کے مسلمان مر رہے ہیں، مسلم لیگ کے مسلمان مر رہے ہیں، وہ خود بھی مر رہے ہیں۔ اگر وہ نہیں مر رہے تو وہ کہتے ہیں ہندوستان تو مہاجر، مسلمان تو مہاجر ہیں، ڈومیسائل ان کا ہندوستان کا نہیں بن سکتا، پہلے ہندو ہیں، یہ ہمارے آنکھ میں جکڑے ہوئے ہیں، پھر اگر مسلمان بنتے ہیں تو بنے، نہیں بنتے تو پھر ڈومیسائل ہی نہیں ہے ان کا۔
تو ڈومیسائل کے آڑ کا جو خبر چلی تھی وہاں پہ ہندوستان میں وہ یہی ہے کہ 4 نومبر میں سکھ اور ہندو ان کو کاٹیں گے. یہ نیازی بن کر مسلمان رہیں گے ہندوستان میں، جماعت اسلامی والے بھی، یہ جمعیت علماء ہند والے بھی، اور بھی جو بھی کانگریس میں شامل ہیں. بڑی تباہی ہے مسلمانوں کے لیے. تو یہ نیازی ہمیں نہیں، ہماری فوج کو نیازی نہیں بنا رہی ہے. اروڑا سنگھ جو ہے، سکھ جو ہے، یہ 4 نمبر پر پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی نیازی بنا رہے ہیں. بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو، ہم سے تو وہ لڑکے الگ ہو گئے کہ پاکستانی پیسہ نہیں دیتے، پاکستانی ہمیں اسلحہ نہیں دیتے، پاکستانی جو ہے ہمارا ریونیو میں حصہ نہیں دیتے، پاکستان جو ہے، بہت سے ان کو شکوے تھے. وہ بھی شیطان نے پیدا کیے. مسلمان تو مسلمان کا حق مار ہی نہیں سکتا. لیکن آج بھی وہ اروڑا سنگھ کے 4 نمبر خنجر پہ کٹ رہے ہیں. ڈومیسائل والا چکر وہاں بھی کسی شکل میں موجود ہے. یہ مشرقی پنجاب میں جو مسلمان قتل ہوئے، ان کو مٹایا گیا، کہ ہم نے تو اس بستی میں، یعنی مشرقی پنجاب کی بستی میں مسلمان مٹانے کی قسم کھائی ہے. آج 7 نومبر اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، اور آپ کو بحفاظت پاکستان پہنچاتے ہیں کہ آپ کو گولیاں نہیں لگ رہی ہیں، آپ دعا مانگ رہے ہیں. حالانکہ گولیاں مارتی دعا مانگنے والے کو ہیں. ہمارے فوج کی تنصیبات میں بھی، پوری عوام میں بھی جتنے نمازی نماز پڑھتے ہیں، مسجدوں میں کتنے دھماکے ہوئے ہیں. تو اس کو کیسے بچا دیا کہ آپ تو نماز پڑھ رہے ہیں، بڑے آپ کو گولیاں نہیں لگ رہی، آپ کو پہنچاتے ہیں پاکستان. کوئی اور شیلٹر یا کوئی اور حفاظت تھی جس کی وجہ سے اس کو گولیاں لگ نہیں رہی تھی. اس کو ہم ڈیرہ غازی خان میں سنتے تھے، اللہ وسع میراسی کو یہ ہو جائے تویز ہے جی، وہ کو سی گولیاں لگتی کہیں نہیں پولیس دیاں. اللہ وسع ڈاکو ہے صحیح، اللہ وسع میراسی. وہ اس کو وہ جو معاوضہ ہو رہا تھا مشرقی پنجاب میں، جس بندے کو صرف گولیاں مار رہے تھے، اس کو سارے مسلمان کٹ گئے مشرقی پنجاب میں، اس کو گولیاں کیوں اللہ کے بندے کو بھی گولی لگتی ہے، کیوں نہیں لگتی؟ اصل میں کوئی اور حفاظت تھی جس کو سکھوں کی گولیاں لگ نہیں رہی تھیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو تو سب سے پہلے کاٹتے ہیں یہ لوگ جو ہیں. باقی مسلمانوں کو بھی کاٹتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی نماز پڑھیں گے اور قرآن پڑھیں گے. آج کل تو شراب پی رہے ہیں، نماز سے دور ہیں، جوئے کھیل رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں. کبھی بھی ان کا ایمان جاگ سکتا ہے. ان کو بھی گولیاں مارو. اس لیے سارے مسلمان کاٹے گئے تھے مشرقی پنجاب میں. تو وہ جو اللہ کا بندہ انہوں نے پاکستان پہنچایا تھا، جو واقعہ میں نے پڑھا، وہ اصل میں کوئی اور ان کو حفاظتی باڑ تھی جہاں سکھوں کی گولیاں کام نہیں کر رہی تھیں. چلو اس کو بھی پاکستان دبا دیتے ہیں، اس کو بھی چھوڑ کے آ جاؤ پاکستان یار، گولیاں تو ویسے اس کو نہیں لگ رہی. ابھی شاہ محمود قریشی کا جو بیان تحریک انصاف کو کوڈ کیا گیا کہ اس نے پولیس کی وردی کو گالی دی، تو ایسی بات نہیں ہے. کوئی شیطانی جال ہے جو مسلمانوں کی سیاسی پارٹیوں کو اور مسلمانوں کے سرکاری اداروں کو آپس میں لڑواتا ہے. شاہ محمود قریشی ایسا بیان نہیں دے سکتا. یہ سارے دلوائے جاتے ہیں، ان کا پھر ایشو بنایا جاتا ہے. جیسے جاوید اشرف قاضی جو تھا، وہ ہمارا آئی ایس آئی کا سربراہ تھا، اس سے بھی کچھ بیان انہوں نے دلوایا تھا، پتہ نہیں پھر اس نے کہا کہ یار یہ بات تو ایسے نہیں ہے. تو لیکن میں یہ بتا دوں کہ یہ تو آپس میں مسلمان ہم دست و گریبان ہیں، حالانکہ ہمیں کفار اور شیاطین مار رہے ہیں. بات وردی کا مطلب یہاں پہ جنگ کا ہے کہ وار چل رہی ہے، جنگ چل رہی ہے. یہ وردی جو پہنتی اس وردی کا مسئلہ نہیں ہے. اور باقی یہ کہ سلام بھیجیں مسلمان پر یا لعنت بھیجیں، وہ جو اکھاڑا میں بکری کے ساتھ 5 بندوں نے زیادتی کی، شیطان اس طرح سے مسلمانوں کی سلامتی کو قتل کر رہا ہے. اس میں پولیس والے بھی قتل ہو رہے ہیں، تحریک انصاف والے بھی قتل ہو رہے ہیں، کسی کو معافی نہیں ہے. اچھا، ہم نے صلیبی جنگیں پڑھی تھیں، اور یہ جو صلیبی جنگیں یورپ سے عیسائی فوجیں آتی تھیں، مسلمان صلاح الدین ایوبی لڑتے تھے، اور اس میں سنی بھائی بھی ہوتے تھے، شیعہ بھائی بھی ہوتے تھے. اچھا، بہرحال میں اس کو مختصر کرتا ہوں کہ پہلے بھی اس موضوع پر میں کافی باتیں کی ہیں. کوئی ایسا شیطانی جال اسپین میں یا امریکہ میں ہے جو سنی مسلمانوں کو اور شیعہ مسلمانوں کو عیسائیوں اور یہودیوں سے مرواتا ہے. جنگیں تو وہیں بیت المقدس میں ہوئی تھی، اور چین اور روس سے بھی مرواتا ہے، یعنی اور کافروں سے بھی مرواتا ہے، سنی اور شیعہ کو.
اچھا، اور سکھوں اور ہندوؤں سے مرواتا ہے جیسے 1947 میں مروایا. اب وہابی مسلمانوں کو وہ بچاتا ہے ظاہری طور پر، لیکن میں نے بتا دیا ہے کہ یہ جو ڈومیسائل کا مسئلہ ہندوستان میں ہوا ہے، اسی طرح چین اور روس اور یورپ امریکہ میں وہابیوں کو بھی مرواتا ہے، لیکن بتاتا نہیں، ان کو ظاہری مزے دیتا ہے. سنی شیعہ کو تو زمین سے مٹا رہے ہیں. اچھا، وہ جنگیں کروا دی پہلے صالح الدین ایوبی کی، بھائی سنی اور شیعہ وہاں لڑے. اس وقت میرے خیال وہابی مسلمان یہ عبد الوہاب کی وہابی تحریک ریاض شہر میں نمودار بھی نہیں ہوئی تھی. سارے سنی شیعہ مار دیے، پھر وہابی مسلمان آ گئے. ادھر قائد اعظم کو بولا تم پاکستان بناؤ، شیعہ سنی مل کے پاکستان بنا رہے ہیں، سکھوں اور ہندوؤں سے مروا دیا. خود جو ہے کانگریس میں یا کانگریس کے اتحادی تھے، تو لیکن وہ خود اتحادی بن کر بھی مر رہے ہیں. چلو ہم تو ہندوستان کے مخالف ہو کے مر گئے، وہ اس کو اتحادی بن کے بھی مر رہے ہیں. اس سے کوئی دوسری بات نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ایسی نہیں ہے. اچھا دیکھیں، اب صدام حسین سنی تھا یا شیعہ تھا، تو وہ تو نیٹو یا برطانیہ یا امریکہ سے پوری طرح مرا، اور آخر کچھ بچا تو وہ آ کے بمبئی میں بچنے کے لیے اس کے 600 جہاز آئے تھے، تو وہاں وہ بڑی آگ میں غرق ہو گئے بمبئی میں جو ہے صدام حسین. طالبان یا اس قسم کے لوگ جو ہیں اس وقت امریکی اور نیٹو فوج کے ساتھ تھے عراق کو مارنے کے لیے. لیکن افغانستان میں کچھ اور ہوا ہے کہ افغانستان میں صدام حسین کی طرح سنی شیعہ مسلمان بھی مارے گئے ہیں، یعنی وہ جو شمالی اتحاد جس کو یہ بولتے ہیں، اور امریکہ اور نیٹو کو بھی غرق کیا گیا ہے. یعنی شیعہ اور سنی مسلمان اگر ہم عراق کی مثال لیں تو وہ تو مٹ رہے ہیں پورے عراق میں، اور وہ افغانستان میں بھی مٹ رہے ہیں. اور لیکن ادھر بھی طالبان ساتھ تھے امریکی اور نیٹو فوج کے، ادھر افغانستان میں نیٹو اور امریکہ کو غرق کر رہے ہیں، شکست دے رہے ہیں، زمین میں گاڑ رہے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے. کوئی طالبان کے پاس نہ کوئی معاشی طاقت تھی، نہ کوئی ان کے پاس دریا اتنے ہیں، نہ ان کے پاس تیل کی دولت ہے جو کہ عراق کے پاس تھی، نہ ان کے پاس کوئی جدید خلائی ٹیکنالوجی، ایٹمی ٹیکنالوجی یا ہائیڈروجن بم وغیرہ ان کے پاس ہیں. تو نہ ان کی اتنی بڑی فوجیں ہیں کہ یہ نیٹو یا امریکہ کو شکست دے دیں. یہ بھی ان کا نقصان کروانے کے لیے شکست دلوائی گئی ہے نیٹو کو اور یا امریکہ کو، کیونکہ جب مسلمان سنی اور شیعہ مٹ رہے ہیں، اور وہ ہے ہی نہیں عراق کے اندر، نہ افغانستان میں ہے. اور مصر میں جمال عبد الناصر بڑا ہیرو تھا، میں اس کا فین بھی ہوں جمال عبد الناصر کا. میں بڑا خوش ہوتا تھا کہ جس نے اکیلے نے جی امریکہ اور برطانیہ اور اسرائیل سے 3 ملکوں سے جنگ کی تھی، نہر سویز بند ہوئی تھی. تو شیطان جمال عبد الناصر کو مسلمان نہیں کہتا، کیونکہ وہ بھی سنی یا شیعہ تھا، سنی تھا وہ. تو سنی شیعہ کو مسلمان نہیں کہا جاتا، ان کو شیطان یہودیوں سے، عیسائیوں سے، سکھوں سے اور ہندوؤں سے مرواتا ہے، چین اور روس سے بھی مرواتا ہے. اور شیعہ اور وہابی مسلمانوں کو وہ ان سے مرواتا بھی ہے اور ان سے جتوا بھی دیتا ہے، جیسے کہ افغانستان میں نیٹو سے اور امریکہ سے جیت گئے. حالانکہ ہمیں تو ایسی جیتنی چاہیے کہ ہمارا ان کا مقابلہ ہی نہیں، تو ہم اپنے آپ کو بچائیں گے ضرور ان سے، ہم نیٹو سے امریکہ سے بچائیں گے اپنے آپ کو، لیکن یہ نہیں ہم دعویٰ کر دیں گے ہم نے ان کو شکست دے دیجیے ہم نے، کیونکہ اس وقت زمین پر ایسی صورتحال فوجی طور پر یا معاشی طور پر نہیں ہے. ہم ایسا جھوٹا دعویٰ نہیں کر سکتے. ہم تو ویسے ہی مر رہے ہیں، تو ہم کیسے بول دیں ہم نے امریکہ کو اور نیٹو کو شکست دے دی. بہرحال جی، اچھا یہ بہت افسوس کی بات ہے. ایک میں نے واقعہ پڑھا تھا کہ ایک بندہ گیا روس میں، اور وہ وہاں کے مسلمان تو ڈرے پڑے تھے روس کی حکومت سے. تو بھائی نماز نہیں پڑھتے تھے، چھپ کے پڑھتے تھے، قرآن چھپ کے پڑھتے تھے. تم کیسے مسلمان؟ اس نے سورے عام جا کے مسجد میں نماز پڑھی اور اذانیں دیں اور قرآن پڑھے. تو یار وہاں کے مقامی مسلمان ڈرے پڑے تھے کمیونسٹ حکومت سے. تو ایک باہر کے بندے جا کے کیسے وہاں پہ نماز پڑھ دی اور اذانیں دے دیں اور وہاں پہ جب قرآن کی تلاوت کی. وہ یہی ہے کہ یہ روس کو بھی شکست دے دیتے ہیں، چین کو بھی، بھارت کو بھی، اور نیٹو کو بھی، اور امریکہ کو بھی، وہ ان کو دے دیتے ہیں. تو یہ کوئی جنگ، کوئی نورہ کشتی میرے کو لگتی ہے. اس زمانے میں مسلمان معاشی طور پر یا فوجی طور پر اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ نیٹو کو یا امریکہ کو شکست دے دے.
اپنے آپ کو بچا لے، مسلمان جو ہے دفاع کر لے اپنا جو ہے۔ بہرحال یہ دونوں سیناریو آپ کے پاس ہے کہ شیعہ اور سنی مسلمان جو ہے نا جی، صلیبی جنگ، یورپ سے عیسائی آئے تھے، مسلمان شیعہ سنی تھے، صلاح الدین ایوبی کے ساتھ شیعہ بھی تھے سنی بھی تھے، دونوں نے مل کر جنگ لڑی تھی۔ تو وہ بیچارے مر گئے، ان کو مارا جا رہا، ادھر سکھ اور ہندو مارے تھے قائد اعظم کے مسلم لیگ والے مسلمانوں کو، اور زمین سے مٹائے جا رہے ہیں۔ اچھا، پھر یہ جو مسلمان پیاری زمین ہے، مقدس زمین ہے عراق کی، یہاں بعض پارٹی، صدام حسین سے بعض پارٹی بنوائی گئی، حافظ الاسد سے بعض پارٹی بنوائی گئی، اور مصر کے جمال عبد الناصر کو بھی اسے روسی بلاک میں شامل کیا گیا تھا، اور اس کے پاس بھی کوئی پارٹی سوشلسٹ قسم کی ان کی پارٹی اسی گروپ میں رکھا گیا تھا، عراق، شام، اردن، اور یہ کیا اسے بولتے ہیں، یہ جو مصر ہے۔ اچھا، یہ جو ہے یہ اردن میں بھی جو بادشاہی حکومت قائم کی گئی ہے، یعنی توبہ نصوص، بادشاہ کے تابع دین اسلام کرو، یہ بھی بعض پارٹی کی طرز کا ظلم یہاں بھی موجود ہے، حالانکہ وہ مسلمان ایسے ہیں نہیں، لیکن وہاں بھی ایسا ظلم ہے بھائی، بادشاہ بھی جو ہے نا بعض پارٹی بن کر رہے جو ہے، لیکن یہ بعض پارٹی پیاری زمینوں میں، مقدس زمینوں میں، مصر میں اور عراق میں اور شام میں بعض پارٹیاں، کمیونسٹ پارٹیاں کیسے بن گئیں، یعنی مسلمانوں کو لال آگ میں جھگڑ کے رکھو، یہ بہت بڑا ظلم ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ آج کل تو یہ مارا جا رہا ہے ان حوثی باغیوں کو کہہ کر جو ہے، حوثی مسلمان ہیں یہ، پہلے یہ سعودی عرب کے اتحادی تھے، یہ شیعہ ہیں، اور یہ سنیوں کو مار رہے تھے سعودی عرب سے مل کر، اور یہ اس لیے مار رہے تھے کہ یہ سنی، توبہ نعوذ باللہ، چلو سنی مسلمان بھی فقہ الگ ہے، ان کا مسلک الگ ہے، لیکن ان کو کمیونسٹ بنا کر مار رہے، یہ کمیونسٹ لوگ ہیں جی، یعنی بعض پارٹی اس لیے بنائی گئی تھیں، ثابت ہو گئی اس میں مصر میں اور شام میں اور عراق میں کہ یہ مسلمان، سنی مسلمان ہیں عراق والے، اور یہ شام والے اور مصر والے یہ کمیونسٹ پارٹیاں ہیں، لیکن میں ان کو کمیونسٹ نہیں بولتا، یہ مسلمان ہیں، اور یہاں بعض پارٹیاں نہیں ہونی چاہیے، یہاں پہ اسلامی پارٹیاں ہونی چاہیے۔ الہی آمین۔